اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. جو لوگ دین سے دور ہیں، دنیا میں ہی گرفتار ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان کی ڈکشنری میں، ان کی لغت میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے نا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس نے کہا تھا لا تجدو اکثرہم شاکرین، کہ اللہ ان میں سے تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. یعنی شیطان نے جس چیز کو فوکس کیا وہ یہ کہ ان کے دلوں میں ناشکری پیدا کرو، ناشکری، احسان فراموشی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ احسان فراموش نہیں ہوتے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. تو احسان فراموشی مخلوق کی بھی ہوتی ہے. کسی نے آپ پر احسان کیا، جب آپ ضرورت مند تھے، آپ کو اس کی ضرورت تھی تو آگے پیچھے پھر رہے تھے، جب ضرورت پوری ہو گئی تو آپ نے اس کو بھلا دیا. احسان فراموشی کی یہ والی قسم بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور احسان فراموشی کی ایک اور قسم ہے، ایک تو ہے مخلوق کی احسان فراموشی، ایک ہے جس نے پیدا کیا اس کی احسان فراموشی. یہ والی قسم اور بھی زیادہ پائی جاتی ہے. یہ دنیا کا عجیب نظام ہے کہ جس نے کم احسان کیا ہو اس کے احسان کو کسی حد تک یاد رکھا جاتا ہے. جن کے احسانوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے انہی کو لوگ بھولتے ہیں. کسی نے آپ کا ذرا سا کوئی کام بنا دیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، دھکا لگا دیا، وہ پھر بھی تھوڑا بہت یاد رہ جاتا ہے انسان کو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے احسانات کے سمندر میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ فراموش انہی کو کیا جاتا ہے. سب سے پہلے انسان ڈوبا ہوا ہے اللہ کے احسانات میں، اس کے بعد والدین. ہماری سوسائٹی میں آپ جتنا لبرل طبقے کی طرف جائیں گے، جتنا سیکولر طبقے کی طرف جائیں گے، بلکہ میں صاف لفظوں میں جتنا پڑھے لکھے طبقے کی طرف جائیں گے، جس کو آج کی اصطلاح میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ خدا کو بھولے گا اور اس کے بعد اپنے والدین کو بھولے گا. ان پڑھ لوگ پھر بھی ماں باپ کی مان رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کو، اس کے بعد والدین کو. اور جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ حقوق گرل فرینڈ کے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ حقوق کس کے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی دوست ہے، جس سے حرام رشتہ ہے، حالانکہ اس کا آپ پر کوئی احسان نہیں، ایک ہوس ہے اس کو بھی اور آپ کو بھی. یہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو مغربی دنیا سے خرابی آ رہی ہے نا، مغربی دنیا سے. یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ جو کلچر ہے اب جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے. ان ملکوں سے گھڑیاں بھی آ رہی ہیں، ان ملکوں سے موبائل بھی آ رہے ہیں، ان ملکوں سے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، تو ان ملکوں سے کلچر بھی آ رہا ہے. افسوس اس پر نہیں ہے کہ ان ملکوں سے یہ کلچر کیوں آ رہا ہے، افسوس اس پر ہے جیسے ان کی گاڑیوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے موبائلوں کو ہم اچھا کہتے ہیں،
ان کے اس بدترین کلچر کو بھی اچھا کہنا بولو شروع کر دیا. اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے جی یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو اب معاشرے میں کوئی بری چیز رہی نہیں ہے. بھنگیوں والا کام، چماروں والا کام، زانی تو بھنگی سے بدتر چیز ہے، بھنگی بھی اس سے اچھا ہے. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. قرآن کہہ رہا ہے انتہائی غلیظ اور گندا راستہ ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، گدھے گھوڑوں والا راستہ ہے. یہ کام گدھے گھوڑے کرتے ہیں کہ جس پہ دل آ گیا اپنی خواہش پوری کر لی. آج انسان کی پہچان اس کے ڈریسنگ سے، اس کی دولت سے اور اس کی دنیاوی کامیابی سے ہے. دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، کامیاب ہے، اسی سے اس کی پہچان ہے. تو سب سے زیادہ احسان فراموشی کس کے ساتھ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اللہ کے ساتھ. اس کے بعد والدین کے ساتھ. اور جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے سب سے زیادہ حقوق اس کے بیان کیے جا رہے ہیں. بتاؤ ایئر ہوسٹس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے جب آپ بس میں جہاز میں سفر کرتے ہو؟ سب سے اچھا سلوک اس کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے جہاز میں. کسٹمر اور سیلر کا آپس میں کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بولو نا، کوئی رشتہ نہیں. سب سے زیادہ اخلاق جو بیچنے والا، جو کسٹمر، دیکھو نا آپ ہائی وے کی طرف نکلتے ہیں تو جو ہوٹلوں میں جو ملازم ہوتے ہیں نا وہ روڈ پہ آ کے آپ سے کیسی بھکاریوں کی طرح آپ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز آپ یہاں تشریف لے آئیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی رشتہ ہے اس کا آپ کے ساتھ؟ کوئی احسان اس نے کیا؟ آپ کھا کر بھی اس پر احسان نہیں کر رہے، وہ آپ کو اپنے ہوٹل پہ بٹھا کے بھی احسان نہیں کر رہا، اس کی قیمت لے رہا ہے آپ سے. ہر وہ رشتہ جس کے پیچھے ہوس ہے، کوئی مفاد ہے. یہ جو سیکولر ریاستیں ہیں، اسٹیٹس کے جو اتنے فضائل بیان کرتی ہیں، ملک سے محبت، وطن سے محبت، اس کا مقصد بھی انسانیت نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو. اس کا مقصد چند لوگوں کے مفاد. یہی ملک جب ظالم بن کے غریب کنٹری پہ حملہ کرتا ہے تو بھی وہ قوم کو متحد ہونے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے. تو آج دنیا میں جتنی آپ کو دعوتیں نظر آئیں گی نا، ان کے لیبل بہت اچھے، بڑے اٹریکٹیو نعرے ہیں، ان کے پیچھے مفاد پرستی، کسی کی ہوس کو پورا کیا جا رہا ہوگا، کسی کی مفاد کو پورا کیا جا رہا ہوگا. صرف اللہ وہ ذات ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو تعلقات کا حکم دیتا ہے اور اس میں کسی کی مفاد پرستی کا خیال نہیں کیا ہوتا. اس لیے جو ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اسلام سب سے زیادہ اسی کو فوکس کرتا ہے. آج مختلف طریقوں سے اللہ کو بھی نکالا جا رہا ہے ڈکشنری سے، اور اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. اس کے لیبل اسٹائل مختلف ہے. کوئی منہ سے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا والدین کچھ نہیں ہوتے. اولاد کے حقوق اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اولاد کو باپ بنا دیا ہے اور باپ کو اولاد بنا دیا ہے. حقوق ایسے بیان کیے جاتے ہیں، اسٹائل یہ ہوتا ہے. بہوؤں کو گھر کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور ساسوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت فرض نہیں ہے. لیبل بہت اچھا ہے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جو اس گھر میں 40-50 سال سے ہے،
جو پورا گھر چلا رہی تھی اب ایجڈ ہو گئی ہے, عمر زیادہ ہو گئی ہے, اس کی عمر کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو سربراہ بنایا جائے, اس کے احسانات کا بھی تقاضا ہے, اس کی 2% کی ویلیو ہماری سوسائٹی میں نہیں رہی ہے. آزادی آزادی اور اس کو پھر عورت کے حقوق, تو بھائی وہ بھی تو عورت ہے جو ساس ہے, وہ بھی تو عورت ہے, کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی. بوڑھوں کے ہمارے ہاں حقوق بولو نہیں ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں ادھر کو آ گیا, وہ ساس بہو کے چکر میں پھر یہ تو سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. ساسیں بھی اتنی نیک نہیں ہوتی ہیں, ظلم وہ بھی کرتی ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل آزاد بنا دو آپ ان کو, یہ خدمت ہی لازم نہیں ہے اس کے اوپر. مرد گھر کے باہر کے کام کرے گا, گھر کے اندر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ عورت کے. تو اندر کے کاموں میں تو کوئی بوڑھا اگر اس کو سے پانی مانگتا ہے, بوڑھا کھانا مانگتا ہے, تو جو بھی گھر میں ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کرے. مرد گھر کے باہر کے کام اور عورت گھر کے اندر کے کام. لیکن نئی نسل کو بس آزاد کرو, ذمہ داریوں سے کیا کرو؟ آزاد. عورت کو شوہر کی ذمہ داریوں سے آزاد, بچوں کو ماں باپ کی خدمت سے آزاد, بہوؤں کو ساس سسر کی خدمت سے آزاد. ہاں کبھی یہ کمپنیوں میں نہیں کہیں گے کہ ملازم باس کے حکم سے بھی آزاد ہے, نہ وہ بزنس سے اس کا تعلق ہے. تو سب سے اچھا ملازم وہ ہے جو سب سے زیادہ باس کی خدمت کرے. سب سے اچھی ایئر ہوسٹس وہ ہے جو پیسنجر کی سب سے زیادہ خدمت کرے. 6 دفعہ بٹن دبائے تو 7 دفعہ ہے وہ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ. تو یہ جو پوری دنیا ہے نا, یہ بس پیسہ دولت, یہ اس کے گرد اخلاق وخلاق گھوم رہے ہیں سارے. تو بھائی میں جو اصل بات لے کے چلا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ سب سے زیادہ احسانات اللہ کے بعد والدین کے اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ. اللہ کے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کہتے ہیں شمار کرنا شروع کر دو تو ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد والدین کے ہیں. والدین جیسے اللہ کے احسانات بھولتا ہے نا انسان, تو اللہ کے بعد کس کے احسانات بھولتا ہے؟ والدین کے سب سے پہلے بھولتا ہے.